11 پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے استعفے جو ہے وہ منظور کر دیے گئے. خبر لے لیجئے, آج 4:50 کے اوپر جا کے انہوں نے اناؤنس کیا, کھل کے بولیں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی. کاف میں سے آج شین نکل آئی ہے. آپ کی سیاست یہاں تک آ چکی ہے کیونکہ آپ کے پاس اب بیچنے کو کچھ نہیں ہے. پچھلے 15-20 دن سے وہ کون سی شخصیت ہے جس کی وجہ سے یہ سارا پھڈا پڑا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, چند بڑی ایکسکلوسیو خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آج پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اور مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے اس کے بعد پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر چند اعلانات ہوئے ہیں. کچھ اس کے اوپر بات کریں گے. انتخابات ہو رہے ہیں, کب ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ بھی چند خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے اس ویلاگ کے اندر. لیکن سب سے پہلے ایک خبر جو میں آپ کو دینا چاہوں گا, دوست محمد مزاری جو ڈپٹی اسپیکر ہیں اس وقت پنجاب اسمبلی کے, جو اس وقت اسپیکر کا عہدہ بھی سنبھالے ہوئے ہیں کیونکہ پرویز الہی اب وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروا دی گئی. اور اس کے بعد اب اس سلسلے میں اگلے اسپیکر کے لیے اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے جو ہے وہ انتخاب ہوگا. اب وہ جو عدم اعتماد تھی وہ تو منظور ہو گئی آج اس سلسلے میں دوست محمد مزاری کے خلاف. اب وہ جو قرارداد تھی وہ راجہ بشارت صاحب نے جو ہے وہ جمع کرائی, اور اب جو ہے وہ اگلا انتخاب جو ہونا ہے اسپیکر کے لیے, انٹرسٹنگ بات یہ ہے, خبر لے لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف سے سبطین خان صاحب جو ہیں وہ تو آلریڈی نامینیٹڈ ہیں. مسلم لیگ نون کا یہ حال ہے کہ آج 4:50 کے اوپر جا کے انہوں نے اناؤنس کیا کہ سیف الملوک کھوکر جو ہیں وہ جناب ہمارے امیدوار ہوں گے. سیف الملوک کھوکر صاحب, اب ان کی آرگنائزیشن کا یہ حال ہے کہ سیف الملوک کھوکر کو اسپیکر کے عہدے کے لیے یہ لوگ نامینیٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ یقین کیجئے کہ سیف الملوک کھوکر کو اسپیکنگ کرتے ہوئے میں نے خود آج تک نہیں دیکھا. کبھی سیف الملوک کھوکر کو کبھی اسپیکنگ کرتے ہوئے میں نے آج تک نہیں دیکھا. ان کو مسلم لیگ نون نے اسپیکر کے عہدے کے لیے نامینیٹ کیا کہ یہ الیکشن لڑیں گے جناب. اچھا, اب پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ خود حیران تھے کہ بھائی اب تک آیا کیوں نہیں ہے. مطلب اس وقت تو نون لیگ اپوزیشن میں ہے نا, کہ اپوزیشن سے اب تک نام کوئی کیوں نہیں آیا. تو جب یہ نام اناؤنس ہوا اور ٹائم جو ہے وہ صرف چند ہی منٹ رہ گئے تھے ایکچولی پیپرز جمع کرانے کے لیے, صرف چند منٹ رہ گئے تھے, تو اس سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ سیف الملوک کھوکر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کو جب پتہ لگا نا کہ جی ان کا نام اناؤنس ہوا ہے, تو آپ یقین کیجئے انہوں نے سکھ کا سانس لیا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. ویسے بھی ان کے نمبر زیادہ ہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کے ملا کے نمبر زیادہ ہیں, لیکن ان کو پھر بھی شک تھا کہ یہ نہ ہو کہ کسی تگڑے بندے کو, کسی ایسے بندے کو نامینیٹ کر دیا جائے جو کہیں ووٹ کھینچ کھونچ کے لے جائے, تو کیا کریں گے. لیکن جب سیف الملوک کھوکر کا مسلم لیگ نون نے اناؤنس کیا تو وہاں پہ آلریڈی خوشیاں منائی گئی, مبارکبادیں وہاں پہ لوگ دینا شروع ہو گئے ایک دوسرے کو کہ جناب بس ہن خیر ہے. تو مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک ایسے اسپیکر کے لیے نامینیشن آئی ہے جس کو میں نے کم از کم آج تک اسپیکنگ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہوا کبھی, یا آپ نے کبھی سنا ہو کہ جناب ان کے جو ہے وہ بطور اسپیکر, یا کبھی کوئی تقریر ایسی ہو کہ جناب بڑا زبردست تقریر کرتے ہیں, اور مطلب کوئی ایسا ان کا, بس یہ ہے کہ پیسے مالدار پارٹی ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو ان کا نام جو ہے وہ نامینیٹ کیا گیا. ایک تو خبر جناب یہ تھی. دوسری خبر ایک رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے آئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں جی نون لیگ شروع سے ہی عام انتخابات کے حق میں, لیکن اتحادیوں کی وجہ سے خاموش ہے. کے پی اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے تو عام انتخابات کرائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں, ایک جگہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتحادیوں کی وجہ سے, کھل کے بولیں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی. اصل بات تو یہ ہے. تو اگر ایسا ہو بھی جائے کہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں آپ تحلیل کر دیں اور اس کے بعد آپ کس طرح جائیں گے عام انتخابات پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مان رہی. کھل کے بولیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی, اور ان کے کیونکہ ان کو آپ نے ساتھ آن بورڈ لیا ہوا ہے, تو جس کی وجہ سے آپ شروع دن سے پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور ابھی تک اسی پھنسنے والی پوزیشن کے اندر چل رہے ہیں. تو بہرحال مجھے یہ اس فارمولے کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی.
اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا آج اجلاس ہوا تھا اور بیسکلی 4 سیٹیں خالی ہیں سپریم کورٹ کے جج کے لیے، اور اس کے لیے 5 ججز کا جو ہے وہ ان کے ناموں کا معائنہ کیا جانا تھا کہ جناب کیا ان کے نام فائنل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ پہلے یہ خبر آئی کہ جو 9 رکنی جوڈیشل کمیشن ہے اس میں سے 5-4 سے ان ناموں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جی ایکچولی صرف اجلاس مؤخر کیا گیا ہے۔ یہ جو 5 نام ہیں یہ بتائے جاتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کو ایکچولی لانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اچھا، اس سلسلے میں جو وکلا برادری کے اندر مختلف فیکشنز ہیں، جس میں ایک حامد خان صاحب کا بھی فیکشن ہے، وہ میرے پاس پروگرام میں پچھلے ہفتے آئے تھے اتوار کو، اور انہوں نے بڑے سویر تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ یہ جن ناموں کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے ہم میں ان سے ریزرویشنز ہیں، کیونکہ یہ سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر یہ نام جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کیے جا رہے، اور سینیورٹی کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے، کیونکہ جو نام کنسیڈر کیے جا رہے ہیں انہوں نے اس کا اثر جو ہے وہ اگلے 20 سال تک ہوگا۔ پاکستان کی جو جوڈیشل فارمیشن بنے گی اگلے 20 سال تک یہ نام جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلنے ہیں۔ تو یہ بڑا، اور یہ مطلب 4 ججز کی آپ بات کریں، 4 جج جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں۔ تو فی الحال اس اجلاس کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا۔ اب اطلاعات یہ آئی ہیں کہ اس سلسلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا ہے۔ وہ لیٹر اب تک جب تک یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے تب تک تو ابھی سامنے نہیں آیا، لیکن اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کوئی لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میٹنگ کی منٹس جو ہیں اس کو پبلک کیا جائے تاکہ پتہ لگے کہ ایکچولی اس میٹنگ میں آج کیا ہوا ہے۔ ایک امپورٹنٹ بات۔ اس کے علاوہ جہاں تک میٹنگز کی بات ہو رہی ہے تو آج وہ شیخ رشید صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ نون میں سے شین نکل آئی ہے، نون میں سے شین نکل آئی ہے۔ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ کہ نون میں سے تو فی الحال شین نہیں نکلی، ہو سکتا ہے کل کو نکل آئے، یہ بھی مجھے نہیں پتا، لیکن کاف میں سے آج شین نکل آئی ہے۔ نون میں سے نہیں نکلی لیکن کاف میں سے نکل آئی ہے۔ تو شیخ صاحب کا تجزیہ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا سجے کھبے ہو گیا اس حوالے سے۔ ہوا کیا کہ کامل علی آغا صاحب جو ہیں انہوں نے سینٹرل ورکنگ کمیٹی جو مسلم لیگ کاف کی ہے اس کا اجلاس منعقد کیا، اور اس اجلاس کے اندر انہوں نے جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی چودھری شجاعت حسین اور طارق بشیر چیمہ کو جو ہے ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ کاف لیگ کے صدر ہیں اور طارق بشیر چیمہ جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل ہیں، اور اس سلسلے میں اب ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا، اور اس میں مختلف وجوہات جو ہیں وہ دی گئی ہیں کہ جی کس وجہ سے ہٹایا گیا۔ اس میں مثال کے طور پہ طارق بشیر چیمہ صاحب چودھری شجاعت کے حوالے سے قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ جی چودھری شجاعت حسین کی دماغی صحت جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے۔ اچھا، چودھری شجاعت حسین کی دماغی جو صحت ہے یہ تقریباً کوئی 48 کو گھنٹے ہوئے ہیں جس میں درست نہیں ہوئی۔ آج سے 48 گھنٹے پہلے تک بالکل درست تھی، بالکل سب کچھ فرسٹ کلاس تھا، اور مطلب پرویز الہی صاحب ان سے مل بھی رہے تھے، مونس الہی صاحب بھی ان سے مل رہے تھے، عید بھی انہوں نے اکٹھے گزاری تھی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ بیسیکلی جو کچھ ہوا پنجاب اسمبلی میں اس کے بعد یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ طارق بشیر چیمہ کو بھی جو ہے وہ ہٹانے کا اعلان کیا گیا اس گروپ کی جانب سے۔ اب یہ جو دوسرا گروپ ہے جو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ شین گروپ ہے چودھری شجاعت والا، ان کی جانب سے بھی ایک اعلامیہ آیا۔ ان کی جانب سے اعلامیہ یہ آیا کہ جی کامل علی آغا صاحب جو ہیں وہ اس قسم کی کوئی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بیسکلی وہ مسلم لیگ کاف کے پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں، مرکز کے نہیں، پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور اس کے صدر ہیں بیسکلی پرویز الہی، لیکن مسلم لیگ کاف کے ایکچوئل صدر چودھری شجاعت ہیں اور طارق بشیر چیمہ ہیں۔ تو لیگلی اور ٹیکنیکلی تو یہ بات واقعی درست ہے۔ اس کا اختیار، کسی بھی اجلاس کو بلانے کا اختیار چودھری شجاعت کے پاس ہوتا ہے یا طارق بشیر چیمہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں مطلب آپس میں اب لڑائی وہاں پہ شروع ہو گئی، مسلم لیگ کاف کے اندر یہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اب اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ ان لوگوں نے کامل علی آغا اور پرویز الہی گروپ نے جو ہے وہ ایک الیکشن کمیشن بھی اپنا بنا دیا ہے کہ جی اب اگلا الیکشن منعقد کیا جائے گا اور پارٹی کا نیا صدر اور نیا سیکرٹری جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا، اور وہ موسٹ پروبیبلی یہی دو ہوں گے، پرویز الہی اور کامل علی آغا۔ یہ والا گروپ جو ہے نا وہ یہی صدر اور سیکرٹری جنرل اپنے آپ کو بنا دیں گے۔
اور اس کے بعد یہ جائیں گے الیکشن کمیشن, اور الیکشن کمیشن میں جا کے کہیں گے جناب ہمارے الیکشن ہو گئے, چودھری شجاعت اور طارق بشیر چیمہ فارغ ہو گئے. اور جب یہ جائیں گے وہاں پہ تو ظاہری بات ہے اس کو لیگلی چیلنج کیا جائے گا چودھری شجاعت کی جانب سے. تو یہ آگے کا جو منظرنامہ ہے وہ میں نے آپ کو ابھی سے بتا دیا ہے کہ یہ جو کسونمکھی ہونے لگی ہے نا مسلم کاف کے اندر, وہ اس طرف جا رہی ہے. میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں. اچھا جی, دوسری ایک اور خبر آ جائیں, وہ کیا ہے کہ جناب پی ڈی ایم کا آج اجلاس ہوا, اور اس اجلاس کے بارے میں پہلے تو کچھ اور ذرائع کے حوالے سے ٹکر وغیرہ چلتے رہے, لیکن اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کے بات کی. دو چار ڈیمانڈ جو سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں. ایک تو اس میں کہا گیا کہ جی آرٹیکل 63A کے حوالے سے ریفرنس جو ہے وہ لکھا جائے کہ فل کورٹ جو ہے وہ اس کی تشریح کرے اور فل کورٹ جو ہے وہ اس کو سنیں. تو فی الفور جو ہے وہ ایک ریفرنس بھیجا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان, اور اس کے اوپر پی ڈی ایم جو ہے وہ اگلے چند دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ اپنی کاروائی کرنے لگی ہے. ایک بات. دوسرا جو ڈیمانڈ کی گئی وہ یہ تھی کہ جی فورن فنڈنگ کیس جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے اس کے اوپر جلد از جلد جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. تو کیونکہ اس کو کئی ہفتے ہو چکے ہیں, اب وہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے لیکن فیصلہ آ نہیں رہا. اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو خبر دے دوں, میری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع سے آج میری تفصیل سے بات ہوئی اس سلسلے میں کہ بھائی وہ فیصلے کی کیا اپڈیٹ ہے. تو وہاں پہ وہ آپ کو یاد ہوگا 1980s کے اندر نا پی ٹی وی جب آتا تھا, اور کوئی چینل نہیں ہوتا تھا, پی ٹی وی آتا تھا, اور پی ٹی وی آتے آتے جب اس کے سگنل چلے جاتے تھے نا تو ایک پٹی آتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا انتظار فرمائیے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ابھی بھی وہی پٹی چل رہی ہے کہ انتظار فرمائیے. تو مجھے جو اطلاعات ملی ہیں کہ جی ابھی تک کسی قسم کا کوئی پلان فی الحال نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کب اناؤنس ہونا ہے. یہ میں آج کی اپڈیٹ دے رہا ہوں, لیکن یہ پاکستان ہے میرے بھائی, اس میں 24 سے 48 گھنٹے میں کچھ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے ایک بات کی ہے جس کے اوپر میں تھوڑی دیر میں ذرا کامنٹ کرتا ہوں, لیکن ذرا پہلے میں اس پوائنٹ کے اوپر میں ذرا بات کرنا چاہوں گا. آج دن بھر مسلم لیگ نون کی جانب سے مختلف جگہوں کے اوپر, اور آج اس پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد بھی جو ہے وہ اس بات کو پش کیا جا رہا ہے کہ جی یہ جو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے, فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے, یہ جلد از جلد جو ہے وہ آ جائے. اب میرا اس کے اوپر ایک سوال ہے جو میں پوچھنا چاہوں گا, اور میں پی ڈی ایم کے لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا. یار آپ لوگوں کی سیاست کا حال دیکھیے کہ آپ لوگ کدھر آ کے اب مطلب پھنس چکے ہیں کہ مطلب وہ ادھر کر کے نا یوں ہاتھ اٹھا کے اب دعاؤں کا رخ جو ہے نا وہ اس طرف ہے کہ ہائے بس ایک فیصلہ آ جائے عمران خان کے خلاف. آپ کی سیاست یہاں تک آ چکی ہے کیونکہ آپ کے پاس اب بیچنے کو کچھ نہیں ہے. کیا بیچیں گے جا کے, کیا کہیں گے جا کے لوگوں کو؟ تو آپ کی امیدیں جو ہے نا اب اس کیس سے جڑی ہوئی ہیں. اچھا وہاں پہ بھی کچھ پتا نہیں کہ وہاں پہ بھی اگر فیصلہ مثال کے طور پہ کوئی ایسا فیصلہ آ گیا جس سے عمران خان کو کوئی زیادہ نقصان نہ ہوا, کیونکہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں میری مختلف لوگوں کے تجزیے ہیں اس کیس سے متعلق. مطلب کچھ یہاں تک جاتے ہیں جو کہتے تھے جی پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ جائے گی, کچھ یہاں پہ ہیں جو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی عمران خان جو ہے وہ بین ہو جائے گا, وہ ان کو نااہل کر دیا جائے گا, اس کے اوپر پابندی لگ جائے گی. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, سمپلی یہ ہوگا کہ اچھا جی وہ جتنے چند کروڑ جو بنتے ہیں, اماؤنٹس جو بنتی ہیں, زیادہ سے زیادہ الیکشن کمیشن اس کو کانفسکیٹ کر لے گا اور کہے گا جی کہانی ختم بس. سو بہت سے ویریشنز ہیں کہ جی فیصلہ آنا کیا ہے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ آپ ذرا اندازہ لگائیے آپ کہاں تک آ گئے ہوئے ہیں, آپ کی پالیٹکس کہاں تک آ گئی ہوئی ہے کہ اب آپ صرف اس ایک فیصلے کے دار و مدار کے اوپر کھڑے ہیں کہ بس یہ کوئی فیصلہ آ جائے کسی طرح عمران خان کے خلاف. او بھائی باقی کدھر ہیں اور کیا کرنا ہے؟ اسی بنیاد کے اوپر آپ نے رہنا ہے کہ بس کسی طرح عمران خان نے اسی کسی فیصلے نہ ٹا لئیے. آپ کا اپنا نیریٹو کدھر ہے؟ آپ خود کیا بیچتے ہیں؟ آپ کے پاس ابھی آپ مثال ایک اور چیز جو اس میں پی ڈی ایم کے اجلاس میں, الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے, یہ بھی انہوں نے اعلان کیا, الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہ اعلان کیا. میرے بھائی آپ کا اعلان نہیں, آپ کی مجبوری ہے. یہ آپ کا اعلان نہیں تھا, یہ آپ کی مجبوری ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس وقت الیکشن میں گئے اس مہنگائی کے ساتھ اور جس طریقے سے عمران خان کا جو بیانیہ اس وقت چل رہا ہے, تو اس وقت کسی صورت آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ الیکشن لڑیں. تو یہ آپ کی مجبوری ہے, آپ ادھر آ کے کھڑے ہو چکے ہیں اب.
اور دوسری بات، میں انٹرسٹنگ بات جو میں اس ساری چیز میں دیکھ رہا تھا، پچھلے 20 دن سے، پچھلے 15-20 دن سے وہ کون سی شخصیت ہے جس کی وجہ سے یہ سارا پھڈا پڑا ہوا ہے؟ کون ہے؟ بتائیں نام بتائیں. حمزہ شہباز. حمزہ شہباز ہے نا. حمزہ شہباز کی کرسی کی خاطر یہ سب کچھ ہوا ہے. کدھر ہے وہ؟ کہاں ہے؟ کہیں نظر آ رہے ہیں؟ کوئی ایک جلسہ، کوئی ایک پریس کانفرنس، کوئی ایک انٹرویو، کوئی پی ڈی ایم میں ہی آ کے کھڑے ہو جائیں، کہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ تو خامخواہ بلا وجہ بیٹھ کے ایویں بلا وجہ کبھی ادھر کبھی ادھر ٹکرے مار، اس کو کہتے ہیں ٹکرے مارنا. کبھی ادھر ٹکر مار رہے ہیں، کبھی ادھر ٹکر مار رہے ہیں. اور جس بندے واسطے سارا کچھ کرے وہ بندہ کدھر ہے؟ کہاں غائب ہے وہ؟ تو عجیب، میں مطلب میری تو مجھے ان کی سیاست ہی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کرتے ہوئے ایک آج پھر ایک وہ جملہ ریپیٹ کیا جو انہوں نے آج سے چند دن پہلے بھی کیا تھا. ایک تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو جو ہے یوتھیا کہا تھا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو تتلیاں اپنے آس پاس اپنے کھڑی کی ہوئی. یہ دوبارہ یہ لفظ انہوں نے آج ریپیٹ کیا. آپ کے لیفٹ سائڈ کے اوپر یہاں پہ مریم نواز اور مریم اورنگزیب کھڑی ہوئی تھی، آپ کے اپنے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. دو خواتین کو ساتھ کھڑا کر کے جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی سیاسی رہنما ہیں، آپ دوسری جماعت کی خواتین کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جی تتلیاں ساتھ کھڑی کی ہوئی. یہی جملہ، ایگزیکٹلی یہی بات اگر ان دونوں خواتین کے بارے میں دوسری جماعت کہنا شروع کر دے پھر. اور مجھے افسوس اس بات کا کہ obviously کون کرتا ہے کہ کوئی کہہ سکتا تھا وہاں پہ، مریم نواز خود کہتی ہیں مولانا صاحب پلیز ڈونٹ یوز دیس ورڈز، ہم بھی خواتین ہیں، کسی اور خاتون کی یہ تضحیق نہیں ہونی چاہیے. کہنا چاہیے تھا مریم نواز کو وہاں پہ، لیکن کیا کرے، وہ سیاست آ جاتی ہے نا بیچ میں. ایک عورت کھڑے ہو کے یہ سن رہی ہے کہ ہاں جی ایک اور عورت کی تضحیق کی جا رہی ہے کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں. تو دوسری بات، خیر اور بھی کچھ خبریں ذرا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. کل سے یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے استعفے دے دیے تھے، ویسے تو سب نے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے سب نے دے دیے تھے، اس میں سے اے آر وائی نے ایک یہ خبر چلائی ہے کہ جی 11 پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے استعفے جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں. ذرائع کے حوالے سے یہ خبر چلی ہے، اور اس میں شیریں مزاری کا نام بھی شامل ہے، اس میں اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے یا تو فلور کے اوپر کھڑے ہو کے بات کی یا اپنے کسی انٹرویو کے اندر ہی کہی کہ ہم نے تو استعفے دے دیے ہیں، مطلب اس بنیاد کے اوپر. تو یہ آپ کا جو موجودہ ٹرموائل ہے اس کے اندر مزید یہ پرابلمز لے کر آئے گا. اور اگر اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ انتہائی ایک غلط فیصلہ ہے. میں پہلے کل کی میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ آلریڈی ایک ڈمی اپوزیشن وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے راجہ ریاض کی صورت میں، تو اس کے بجائے ایفرٹس یہ ہونی چاہیے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو واپس اسمبلیوں کے اندر لے کر آئیں. لیکن اے آر وائی یہ خبر دے رہا ہے کہ جناب 11 لوگوں کے استعفے جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے. اب دیکھیں اگلے 24 گھنٹے کے اندر اس کی کوئی کنفرمیشن آتی ہے یا نہیں آتی. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.